میرے نہایت ہی بزرگوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں، آج کے انشاءاللہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ حضرات کائنات کے سردار عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے در یتیم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلوؤں میں سے ایک پہلو ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے بولا جاتا ہے، اس کو سماعت فرمائیں گے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والے واقعے میں دو پہلو ہیں۔ ایک ہجرت کا حصہ مکے سے لے کر غار ثور تک کا ہے، پھر 3 دن کا پڑاؤ ہے، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہجرت کا غار ثور سے پھر مدینہ المنورہ میں پہنچنے کا ہے۔ تو یہ بہت عجیب منظر ہے، بہت عجیب باتیں ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کی کامیابی کے لیے، اس کائنات میں بسنے والوں کے کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا، اس دین کے پھیلاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، اور نبیوں نے اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے دور میں، اپنی جہاں تک ان کی نبوت کا علاقہ تھا وہاں تک انہوں نے خوب محنت کی، خوب دین کو پھیلانے کی کوششیں کی، اللہ کی توحید کے ڈنکے بجائے اور نبوت کے پیغامات پہنچائے، یہ سب کچھ کیا۔ بہت سارے نبیوں نے اپنے اپنے علاقوں کو ان لوگوں کے تکلیفوں کی وجہ سے چھوڑنا پڑا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علاقے کو چھوڑ کر مدین کی طرف رخ کیا اور پھر دوبارہ اپنے علاقے کی طرف ہجرت فرمائی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے نبیوں کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا قصہ آپ نے سنا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو بنی اسرائیل کو لے کر پھر دوبارہ شام کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ نبیوں کا ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا۔ کائنات کے سردار آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مکہ کی دھرتی پہ ہوتی ہے۔ مکہ اس وقت، مکہ کے پاس بسنے والے لوگ اس قدر گٹاٹوپ اندھیروں میں جا چکے تھے، وہ پہلے والی تعلیمات سے بہت دور ہو چکے تھے، خدا کو بھول چکے تھے، 360 یا 313 کی بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی۔ میرے اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے نبیوں کی طرح محنت شروع کی۔ اللہ کا پیغام جو تھا، اللہ نے جس پیغام کو دے کر بھیجا تھا، وہ پیغام امت میں پھیلانا شروع کیا، لوگوں تک اس پیغام کو لے کر جانا شروع کیا۔ تو محبوب علیہ السلام پیغام تو پہنچا رہے تھے، لیکن کوئی مان رہا تھا، کوئی دشمن بن رہا تھا، کوئی اپنی چدراہت کو بچا رہا تھا، کچھ اپنی نظر و نیاز کو بچانے کے چکروں میں محبوب کا دشمن بنتا جا رہا تھا۔ تو محبوب علیہ السلام بھی اپنی محنت میں لگے ہوئے تھے، اپنی تحریک میں شب و روز کوششیں کر رہے تھے۔ کفار نے بہت سارے حربے کیے، محبوب علیہ السلام کو 3 سال کے لیے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کیا گیا۔ محبوب علیہ السلام سرخ روح ہو کر نکلتے ہیں، لوگوں کا اور ملان ہوتا ہے۔ پھر سن نبوی تقریباً 12 یا 13 کی بات ہے، مدینہ کے لوگ، یثرب کے لوگ کچھ حج کے لیے آتے ہیں، محبوب علیہ السلام کی باتیں سنتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام کی ذات پر 6 لوگ مدینہ کے ایمان لاتے ہیں، جس کو بیت عقبہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے انہیں لیا، عقبہ کے مقام پر لے گئے، وہاں جا کر دین کا پیغام دیا۔ ان لوگوں نے 6 کے 6 لوگوں نے کلمے کی دولت سے مالا مال ہوئے، محبوب علیہ السلام پر ایمان لائے، محبوب کا کلمہ پڑھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مدینہ میں جا کر اس کلمے کے اوپر محنت کریں گے، ہم لوگوں کو جا کر بتلائیں گے۔ سال گزر گیا، سال کے بعد وہی لوگ، ان کے ساتھ 6 لوگ اور مکہ کی طرف حج کے لیے روانہ ہوئے۔ محبوب علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، محبوب علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کے لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، مکے کے لوگ آپ کے مشن کے خلاف ہیں، تو لہٰذا آپ ایسے کریں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں،
وہاں مدینے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اہل علم ہیں، آپ کی انہوں نے پہلی کتابوں میں صفاتیں پڑھ رکھی ہیں، آپ کو جب دیکھیں گے، آپ کی زیارت کریں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن وہ مالک جس نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا سردار بنا کر بھیجا ہے، وہ محبوب نبی جو تمام نبیوں کا امام نبی ہے، وہ محبوب نبی وما ينطق عن الهوى، وہ تو بولے نہ اللہ کی مرضی کے خلاف، وہ تو بولے نہ اللہ کا جب تک حکم نہ آ جائے، اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے، وہ نبی کیسے اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں اللہ کے حکم سے پہلے چلا جائے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے انہیں ہاں میں جواب نہ دیا، کہا کہ اللہ کی طرف منتظر ہوں، جب اللہ کا حکم آئے گا تو پھر دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو تکلیفوں کی وجہ سے، مشرکین مکہ کی تکلیفیں جیسے بڑھتی گئی، صحابہ کو اجازت مرحمت فرمائی۔ صحابہ میں سے کچھ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، کچھ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کی طرف صحابہ نے ہجرت کی تو انہیں بھی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی۔ 5 سے 6 عورتیں، 11 سے 12 مردوں نے پہلی جو ہجرت کی حبشہ کی طرف، وہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ یہ نہیں چاہتے تھے یہ جو محنت مکے میں ہو رہی ہے یہ باہر پھیلے، یہ جو مدینہ میں جو لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، مکہ والوں کی تکلیفیں بڑھنا شروع ہو گئی، یہ مدینہ والے یا مکہ والے جب ہجرت کر کے صحابہ حبشہ میں پہنچتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں، وہاں قافلہ پہنچتا ہے، مشرکین مکہ کے لوگوں نے بہت سارے تحائف دیے اس قافلے کو، اس وفد کو، کہا کہ جاؤ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو جا کر کہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری نسلوں کو خراب کیا ہے، یہ چند لوگ نوجوان ہیں جو پاگل قسم کے لوگ ہیں، یہ سمجھ نہیں رکھتے، یہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ چکے ہیں، لہٰذا آپ انہیں پناہ نہ دیں۔ نجاشی انہیں پہلے پناہ دے چکا تھا مسلمانوں کو۔ نجاشی نے کہا میں ایسے نہیں کروں گا، پہلے میں انہیں بلاتا ہوں، پہلے تحقیق کرتا ہوں، آپ کے تحفے اپنی جگہ پر، کہ انہوں نے جا کر، اس وفد نے پہلے جا کر اس نجاشی کے جو وزراء تھے، جو قریب رہنے والے تھے، انہیں بھی تحفے دیے، اور انہوں نے کہا ہمارا ساتھ دینا تاکہ انہیں ہمیں واپس کر دیا جائے، تاکہ ہمیں انہیں جا کر تکلیفیں دیں۔ تو نجاشی نے بلایا، دربار میں بلا کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ غالباً انہوں نے جا کر پہنچے دربار میں، نجاشی کے دربار میں۔ نجاشی نے پوچھا تو پتہ چلا ہے کہ تم اپنے دین سے پھر چکے ہو، تم نے کون سا دین اختیار کیا ہے؟ کہا کہ ہم گٹاٹوپ اندھیروں میں، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، ہم تو گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم تو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم تو خدا کو چھوڑ کر کئی خداؤں کو بنائے ہوئے تھے، ہماری یہ حالت تھی کہ ہم تو بس ہمارا تو پوچھنا ہی کچھ نہیں۔ وہ ایک نبی آیا، وہ نبی بہت اچھے اخلاق والا ہے، وہ نبی یہ کتاب لے کر آیا ہے۔ اس نجاشی نے کہا وہ کتاب تو سناؤ، وہ کتاب کون سی ہے، مجھے بھی سنائیے وہ کتاب کون سی ہے۔ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ مریم کی کچھ آیات پڑھی۔ جب آیات پڑھی تو نجاشی نے کہا تم دیکھتے بھی ہو یہ جو کلام سنا رہا ہے یہ کلام اسی طرح کا کلام ہے جس طرح کا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، یہ کلام اسی ذات سے نکلا ہوا ہے جس سے موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی کتاب جس ذات سے ملی تھی، یہ کلام تو اسی کا کلام لگتا ہے، تو اس لیے میں انہیں اپنی پناہ سے نہیں نکالتا، میں انہیں اپنی پناہ دیتا ہوں۔ تو اس لیے وہ ان کی پریشانی اور بڑھی کہ ہم تو ایک مشن لے کر آئے تھے، ہم تو ایک خوشی میں آئے تھے کہ یہ مسلمانوں کو واپس کریں گے، ہم انہیں اور دبائیں گے۔ دوسرا یہ مدینہ کی طرف اسلام پھیلنا شروع ہوا، مشرکین مکہ کی تکلیفیں بڑھنا شروع ہوئی۔ مشرکین مکہ کی جب تکلیفیں عروج کو پہنچی کہ اب کوئی چارہ نہیں بنتا، یہ تو ہمارے بتوں کا بھی رد کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے ان سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے اور کامیابی کا یہی بتاتا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، جب یہی نعرہ لگاتا ہے تو اپنا پا کرو، اپنے نظر و نیاز کو بھی بچاؤ اور اپنے خداؤں کا دفاع بھی کرو۔ تو یہ مشرکین مکہ کے سرداروں کے لوگوں میں یہ بات آئی۔ سرداروں نے کیا کیا، ایک میٹنگ جو دار الندوہ ایک جگہ ہے جس کو ایک مشرک نے وقف کیا تھا، کوئی مکے کے لیے کوئی میٹنگ بلانی ہو، کوئی مشورہ کرنا ہو، آج کے دور میں یوں کہہ لیجئے کہ مکہ کی اس وقت کی پارلیمنٹ تھی مشرکین کی، کہ اس میں انہوں نے تمام سرداروں کو 11 سرداروں کو جمع کیا، جس میں عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، زید بن اور بھی یعنی کہ 11 آدمیوں کی
کمیٹی تھی وہ وہاں جمع ہوئی، انہوں نے کہا کہ اب کوئی حل کرنا چاہیے، یہ جو محمد کی تحریک بڑھتی جا رہی ہے، یہ باہر بھی پھیلنا شروع ہو گئی ہے، محنت ادھر ہی ہو رہی تھی، یہ تو مدینے میں بھی، یثرب میں بھی پہنچ گئی، فلاں علاقوں میں بھی باہر بھی پہنچنا شروع ہو گئی ہے، اس کو کسی طرز پہ دبایا جائے۔ تو انہوں نے میٹنگ کی، مختلف رائے آئی، کسی نے کہا قید کر دیا جائے، ابو جہل نے کہا پہلے 3 سال قید کیا ہے، جب ایک سردار نے مشورہ دیا بھی انہیں قید کر دیا جائے، کہا ابو جہل نے کہا دیکھتے نہیں، پہلے ہم نے 3 سال قید میں رکھا، کیا اثر پڑا؟ کچھ بھی نہیں، الٹا اور زیادہ مضبوط ہو گئے، اور زیادہ ہمت والے ہو گئے، اور زیادہ دلیر ہو کر ابھر پڑے۔ دوسرے نے کہا اس کو ملک سے نکال دیا جائے، تو اس کو ملک سے نکال دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا ملک سے نکالو گے تو دیکھتے نہیں، یہ تو ہیں تو ادھر، اثر کہاں ہو رہا ہے؟ یثرب میں پہنچ رہا ہے، باہر اثر پہنچ رہا ہے، جس کے پاس بات پہنچتی ہے، جس کو جا کر یہ بات سنائے گا وہ اس کا گرویدہ ہو جائے گا، اس کی تو جو بات سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، یہ بھی کوئی حل نہیں ہے۔ تو ان میں سے ابو جہل نے کہا کہ دیکھو ایک ہی حل ہے، نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا جائے، محمد کو قتل کر دیا جائے۔ دوسروں لوگوں نے پوچھا، سرداروں نے، دوسروں نے کہا ابو جہل قتل کیسے کریں گے؟ قتل کریں گے عبد مناف والے ہمیں چھوڑیں گے، اس کے خاندان والے ہمیں چھوڑیں گے، ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی، تو اس کا پھر پا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ ایسے کہتے ہیں کہ اس مجلس میں شیطان بھی ان مشرکوں میں سے ایک بڑا بن کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا دیکھو دیکھو یہ جو ابو جہل نے رائے دی ہے نا، کتابوں میں آتا ہے کہ اس سے پوچھا گیا تو کون ہے اس مجلس میں بیٹھا ہوا؟ اس نے کہا میں نجد سے آیا ہوا ہوں، عربی ہوں، میں نے سوچا بھی تمہاری میٹنگ ہو رہی ہے، چلو میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، تمہاری راہ کو سنوں، اور اگر اس میں کوئی مناسب سمجھوں گا تو مشورہ بھی دے دوں گا۔ شیطان نے یہ بات کہی۔ جب ابو جہل نے کہا کہ قتل کر دیا جائے تو شیطان نے کہا یہ مشورہ آپ کا ٹھیک ہے، یہ مشورہ آپ کا ٹھیک ہے، لیکن کرو ایسے کہ جتنے سردار ہونا سارے اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کرو اور پھر یک بارگی ہی حملہ کرنا، تاکہ جو عبد مناف والے ہیں، جو اس کے خاندان والے ہیں، وہ تم سے جھگڑا نہ کر سکے۔ کس سے جھگڑا کریں گے؟ جب تم سارے ایک سائڈ پہ ہوں گے تو ایک خاندان والے کس سے جھگڑا کریں گے؟ پھر کیا ہوگا؟ دیت دے دو جی، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ جب یہ ختم ہوگا تو دین ختم ہو جائے گا، یہ جو تحریک لایا ہے ختم ہو جائے گا، بس بات ختم ہو جائے گی۔ یہ مشورہ ہو گیا، یہ طے ہو گیا، میٹنگ میں یہ ساری باتیں فائنل ہو گئی بھی فلاں رات کو، اگلی رات یا اس سے اگلی رات کو سارے لوگ جمع ہوں گے، رات کے اس پہر میں جا کر ہم حملہ کر دیں گے، جب باہر نکلیں گے محمد ہم حملہ کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی بھیجی، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو وحی بھیجی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فرمایا محبوب یاد نہیں کرتے اس وقت کو کہ جب وہ مشرکین تدبیریں کر رہے تھے لِيُثْبِتُوكَ، اس کو قید کر دیا جائے، أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا اسے ملک بدر کر دیا جائے، یقتلوک، یا اسے قتل کر دیا جائے، یہ ساری تدبیریں کر رہے تھے، میں نے تمہیں خبر دیا محبوب، میں نے تمہیں خبر دی۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ان کی تدبیریں اپنی جگہ پر، اللہ کی تدبیر بہت، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر بہت بہتر ہے۔ کیسی بہتر ہے؟ انہوں نے اپنا منصوبہ بنایا۔ ادھر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر دوپہر کے وقت وحی آتی ہے، وہ وقت محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا باہر نکلنے کا نہیں ہے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب وحی آئی، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سفر کرتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، ابو بکر کا جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ ابو بکر نے پہلے ہجرت کے لیے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ابو بکر ٹھہریے، ابھی نہ جائیے، اللہ کا حکم آئے گا پھر آپ کو بتلائیں گے۔ تو ابو بکر کو تو گھر میں روک لیا۔ ادھر ابو بکر بھی تو انتظار میں تھا کہ مجھے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کرنے کا موقع ملے گا۔ تو حضرت ابو بکر نے پہلے سے تو اونٹنیاں تیار کر رکھی، سامان تیار کر رکھا۔ دوپہر کے وقت محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ابو بکر کا جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے دروازہ کھلتا ہے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ ابو بکر سے مشورہ ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ آج رات کو ہم نے چلنا ہے، اللہ نے حکم دے دیا ہے آج رات کو کسی پہر میں
رات کو چلنا ہے۔ محو علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو آگاہ کیا اور واپس اسی اپنے معمولات میں لگ گئے۔ شام کو رات کو گھر میں داخل ہوئے، حضرت علی کو رات کو گھر میں بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، علی یہ امانتیں ہیں، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، سب کا بتلا دیا، کیونکہ محو علیہ السلام تو امین تھے، اور وہ جو دشمن تھے وہ جو قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، سارا گروپ بن کے آیا ہوا تھا، ان کی امانتیں بھی محبوب کے پاس امین سمجھتے تھے، سچا سمجھتے تھے، لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو کیا کیا؟ میٹنگ کر کے، اور محو علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا اور بلا کر یہ امانتیں حوالے کی اور کہا، علی آپ ادھر سو جائیے، میری چارپائی پر، میرے بستر پر سو جائیے، میری یہ سبز رنگ کی چادر اپنے اوپر اوڑھ کر سو جائیے، اور صبح جب ہو جائے، صبح کے وقت پھر اب یہ امانتیں دے کر میرے پیچھے آ جانا، فلاں جگہ پہ پہنچ کر ہم آپ کا انتظار کریں گے، وہاں آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب یہ بشارت مل چکی تھی کہ ہم وہاں جا کر آپ کا انتظار کریں گے، وہاں آ جانا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بے خطر بے خوف سو گئے۔ رات کا پہر ہے، محو علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں۔ گھر سے جب نکلتے ہیں، سورۃ یاسین جو ہے، سورۃ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے، اور وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں۔ بعض سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، شاہد الوجوہ کے جملے پڑھے، محو علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ باہر تو سارے دشمن کھڑے ہیں، ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، 100 کے قریب دشمن کھڑے ہیں، محاصرہ کیا ہوا ہے، گھر کے سارا چاروں طرف گراؤ ہے، یا اللہ کیسے نکلوں؟ کہا، محبوب گھر سے نکلیے، ایک مٹھی مٹی کو اٹھائیے، اپنے ہاتھ پہ رکھ کر، شاہت الوجوہ کے جملے بھی آتے ہیں کہ 3 مرتبہ محو علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ 3 مرتبہ یہ جملے کہیے اور پھونک دیجئے۔ آگے پھونکنا آپ کا کام۔ محو علیہ السلام نے یہ بھی اللہ کے سامنے التجا کی، یا اللہ ایک طرف پھینکوں گا تو دوسری طرف والے حملہ کر دیں گے، فرمایا یہ چھوڑ دیجئے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میری مدد آپ کے ساتھ ہے۔ اگر وہ پلان بنا کر آئے ہیں، وَيَمْكُرُونَ، اگر ان کی تدبیر ہے تو وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ کی بھی بہتر تدبیر ہے۔ آپ نکلیے اور اس مٹھی کو اس طرح پھونکیے، میرا کام ہے کہ سب کے اوپر مٹی کو ڈالنا، سب کی آنکھوں میں مٹی کو ڈالنا۔ کہتے محو علیہ السلام گھر سے نکل رہے ہیں، اور یہی وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے دائیں طرف، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے آڑ بنا دی، فَغْشَيْنَاهُمْ، اور آپ کے اوپر پردہ ڈال دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ آپ کو دیکھنے والے بھی نہیں ہیں۔ آپ نکلیے۔ محو علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں، پھر دوبارہ جہاں دوپہر کو گئے تھے، ابو بکر کا جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو بکر تو پہلے انتظار میں ہے کہ محو علیہ السلام آئیں گے اور محو علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع ہوگا۔ محو علیہ السلام ابو بکر کے گھر میں پہنچتے ہیں۔ گھر میں پہنچنے کے بعد کچھ باتیں ہوتی ہیں، اس میں حضرت اسما بھی موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں موجود ہیں۔ محو علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر ان کو ہٹا دیجئے، کچھ اہم بات کرنی ہے۔ محو علیہ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اہلی واہلو کا، محبوب یہ میرا گھرانہ آپ کا ہی گھرانہ ہے، یہ میرا گھرانہ آپ کا ہی گھرانہ ہے، جیسے میں آپ کا رازدار ہوں یہ بھی آپ کے رازدار ہیں، آپ کا نہیں کسی کو بتلائیں گے۔ کہتے ہیں کہ محو علیہ السلام نے بات کی اور قافلہ سامان تیار ہوا۔ محو علیہ السلام کو الرحیق المختوم سیرت والوں نے لکھا ہے کہ یہ دونوں گھر کی بیک سائڈ سے ایک راستہ تھا، اس سے نکلے، سفر شروع ہوا۔ دونوں حضرات کا سفر شروع ہوا، حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سفر کے تمام حالات، تمام معاملات، تمام جو ضروریات تھی اس کو اپنا پہلے دیکھ چکے تھے۔ اس کے لیے ایک غلام بھی خرید رکھا تھا، اپنا غلام بھی اس کے لیے مقرر کر رکھا تھا، اپنا بیٹا بھی اس کے لیے مقرر تھا، 2 اونٹنیاں بھی تیار کر رکھی تھی، یہ سارا زادے راہ بھی سارا کچھ تیار کر رکھا تھا۔ ایسا رفیق سفر کہ جو اتنا محبوب علیہ السلام کے لیے ہمہ وقت تیار رہنے والا تھا۔ رات کو سفر شروع ہوا، 5 سے 6 کلومیٹر کی مسافت پر غار ثور میں جا کر یہ پہلا سفر ختم ہوتا ہے۔ گھر سے نکلتے ہیں،
گھر سے نکلنے کے بعد غار ثور پر پہنچتے ہیں، رات کا اندھیرا ہے، رات کا سناٹا ہے، رات کا آخری پہر ہے، یہ گھر سے نکل کر غار کے ثور کی طرف جاتے ہیں۔ کہتے ہیں غار ثور کی جو مسافت ہے یہ 5 سے 6 کلومیٹر مکے سے باہر ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ اتنی بلند پہاڑی ہے، اتنی بلند پہاڑی ہے، کہتے 6000 فٹ اس کی بلندی ہے۔ کتنی؟ 6000 فٹ اس کی بلندی ہے۔ بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ نوجوان اگر اس پہ چڑھنا چاہے تو پونا گھنٹہ تقریباً اس کو اکیلے کو چڑھتے چڑھتے لگ جائے۔ قربان جائیے ابو بکر، تیری قربانیاں، تیری ساری جفاکشیاں، تیرا سارا کچھ محبوب کے لیے قربان کرنا، تیری محبت کسی کے ساتھ نہیں مل سکتی، تیری محبت تو انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، محبوب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جب غار ثور کے پاس پہنچتے ہیں، غار ثور کا آج جو چڑھنے کا منظر ہے، آج جو راستے بنے ہوئے ہیں، اس وقت راستے نہیں تھے، پتھریلی جگہ تھی، پتھریلی جگہ تو آج بھی، لیکن پتھر پڑے ہوئے تھے جنہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کو زخمی کیا۔ اور حضرت ابوبکر نے جب دیکھا محبوب کے لیے چلنا مشکل ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ کے پاؤں زخمی ہوں، آپ اتنی تکلیف کے ساتھ چلیں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کندھوں پہ سوار کیا۔ عجیب منظر ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ نبی جو بھی ہوتا ہے اس میں 40 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ نبوت کا بوجھ آج تک مردوں میں سے، انسانوں میں سے کسی نے نہیں اٹھایا، یہ ابو بکر ہے کہ جس نے بوجھ کو اٹھایا ہے۔ ایک واقعہ آپ نے حضرت عمر کے زمانے کا سنا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ اے عمر، یہ سارا کچھ میں کبھی نہ کرتا، یہ تو میرے کندھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اس پنارے کو لگایا تھا، اس لیے میں نے آج آپ کو عدالت میں بھی لے کر گیا ہوں، اس لیے آپ کے لیے یہ فیصلہ بھی کروایا ہے، اس لیے آپ کے کندھوں پہ کھڑا ہو کر یہ پنارہ لگا رہا ہوں کہ اس وقت بھی عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں آپ کے کندھوں پہ سوار ہوتا، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ پنارہ لگ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی جو اوپر چڑھ کے لگائے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ کہتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، حضرت عباس سے کھڑا نہ ہوا گیا۔ یہ نبوت کا بوجھ تھا۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ یہ دکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میری گود میں لیٹے ہوئے ہیں، وہی اترنا شروع ہوئی تو میری یہ کیفیت تھی کہ علی تیری ابھی بھی ٹانگ ٹوٹتی ہے، تیری ابھی بھی ٹانگ ٹوٹتی ہے۔ یہ نبوت کا بوجھ ہے۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے نہ اٹھایا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور پرنالہ لگوا دیا۔ اور یہ منظر ہے، 6000 کی فٹ کی بلندی ہے اور پتھر پڑے ہوئے ہیں، پاؤں کو زخمی کر رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں۔ سیرت والے لکھتے ہیں بہت تیزی سے چلے ابوبکر، بہت تیزی سے چلے، بہت تیزی سے چڑھے، کیوں؟ پیچھے دشمن کے خطرات ہیں، تیزی سے اوپر چڑھ رہے ہیں، اور غار کے دہانے پر کھڑے کر کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادھر کھڑے ہو جائیے۔ کتابوں میں پڑھا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے تو ان کے سامنے تو سارا منظر ہوگا۔ کہتے ہیں غار پہ چڑھنے کے بعد پھر دوبارہ نیچے اترنا پڑتا ہے تھوڑا سا، پھر آگے یعنی کہ پہاڑی پہ چڑھنے کے بعد تھوڑا سا نیچے اترنے کے بعد پھر غار کی طرف جایا جاتا ہے۔ مشکل راستہ ہے، مشکل راستہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادھر ٹھہریے، میں غار میں جاتا ہوں، غار میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہوگی تو میں اس کا سامنا کروں گا، میں اگر چلا جاؤں گا تو کوئی بات نہیں، ایک انسان چلا جائے گا۔ اے محبوب اگر آپ کو تکلیف پہنچی تو آپ کا جانا پوری انسانیت کا جانا ہے، پوری انسانیت کے لیے رہبر چلا جائے گا۔ تو اس لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں۔ غار میں پہنچے، غار میں جا کر صفائی کی، دیکھ بھال کی، دیکھا اس میں کچھ سوراخ ملے، اپنی بعض روایات میں اپنی دستار مبارک میں آتا ہے، بعض میں آتا ہے کہ اپنی لنگی، اپنی چادر، عرب میں بھی آج کل پٹھانوں میں بھی دیکھنے میں ملتا ہے، ایک چادر باندھی ہوئی ہے، ایک چادر کندھے پہ ہے، ایک سر پہ ہے، یہ عرب کا دستور بھی ہوگا۔ چادر پاس تھی، اس چادر کو ٹکڑے کیا یا قمیض کو ٹکڑے کیا اور سارے سوراخ بند کر دیے۔ بعض تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ 2 سوراخ بچے، بعض نے لکھا ہے 1 سوراخ بچا۔ 2 بچے تو دونوں پاؤں اس میں رکھ دیے، اگر 1 بچا تو 1 پاؤں اس سوراخ میں رکھ دیا، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو
آواز دی یا رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیے، یا رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام غار میں تشریف لائے۔ سفر ہے، تھکاوٹ تو دونوں کو ہے، لیکن صدیق تیری عظمتوں پہ قربان، تیری محبتوں پہ قربان، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پاؤں اس سوراخ میں رکھا ہوا ہے اور جولی کو پھیلایا۔ فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ تھک گئے ہیں، آپ میری گود میں سر رکھ کے آرام فرما لیجئے۔ رات کا پہر ہے، رات کا آخری پہر ہے، تھکاوٹ ہے سفر کی، اوپر چڑھائی پہ بھی خود چڑھے ہیں، اور جا کر گود کو پھیلایا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سلا دیا۔ اور پھر جو حضرت عبداللہ بن ابو بکر ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ ہر روز مکہ کے جو خبریں ہیں، مکہ کے جو حالات ہیں، وہ سارا دن کے سننے کے بعد شام کو آ کر، رات کو آ کر ہمیں اطلاع دینی ہے۔ عامر بن فہیرہ حضرت ابو بکر کے غلام ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، ابو بکر نے لگائی ہوئی ہے کہ اب عامر بن فہیرہ سارا دن بکریوں کو چرانا ہے، رات کے ایک پہر میں آ کر ہمیں دودھ مہیا کرنا ہے۔ یہ سارا اپنا اپنا کام چل رہا ہے۔ عبداللہ ابن اریقط یہ ابھی مشرک تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس کو پہلے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجرت دے کر خریدا ہوا تھا اپنے وقت کے لیے کہ ہمیں یہ راستہ بتلائے گا مدینہ کی طرف جانے کا، ہم ایسے راستے کا انتخاب کریں گے جو راستہ عام چلنے والا نہیں ہوگا، یہ ہماری رہبری کرے گا۔ یہ 3 لوگوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن اریقط کو 2 اونٹنیاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمدہ لے کر دی ہوئی ہیں کہ ہمارے سفر میں یہ معاونت کریں گی، اور یہ کھانے کا منظر، یہ سارا کچھ، یہ سارا قافلہ جب وہاں پہنچ جاتا ہے، پیچھے بھی تو ہلچل مچی ہے، پیچھے بھی تو ہلچل مچی ہے۔ کیسی ہلچل مچی؟ وہ جو قتل کرنے کے در پہ آئے تھے، رات گزر گئی، صبح دیکھا کوئی نہیں نکلا، کسی آنے والے نے بتلایا، او کس لیے کھڑے ہو؟ کہا محمد کو آج قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ کہا وہ تو چلا گیا ہے، وہ تو چلا گیا، تمہارے تو سروں پہ بھی مٹی پڑی ہوئی ہے۔ کہتے سب نے جب ہاتھ پھیرا تو سروں پہ مٹی اور سارے کھڑے۔ کہتے واقعی؟ کہتے ایسے دروازے سے دیکھا تو چارپائی پر کوئی لیٹا ہوا ہے۔ کہا لیٹے، خوشی ہوئی تھوڑی سی بھی، نہیں لیٹے ہوئے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گئے، یہ کہ ہم تو رات ساری کھڑے رہے، یہ کیا ہو گیا؟ کہتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے، پوچھا کہاں ہے محمد؟ کہاں چلے گئے؟ کہا چلے گئے۔ کہا کہاں چلے گئے؟ کہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ کہاں جانا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے سوالات کے انہوں نے ایسے جواب دیے جو ان کی اپنی عقل دنگ رہ گئی۔ کہا کہاں چلے گئے؟ کہا جہاں پہنچ گئے۔ اس طرح کے جواب دیے، یہ نہیں بتلایا کہ کہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو جب ادھر سے غصے سے نکلے سیدھے ابو بکر کے گھر میں، کیوں خبر تھی، پتہ تھا کہ یہ بہت گہرا تعلق ہے، ادھر نہیں ہے تو ادھر ملیں گے۔ وہاں پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسما نکلی، وہاں سے بھی ایسی سننے کو ملی، بھی چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ نہیں بتاؤں گی، یہ بھی کتابوں میں آتا ہے، حضرت اسما نے کہا نہیں بتلاؤں گی۔ کہاں چلے گئے؟ یہ راز کی بات ہے، نہیں بتلا سکتی۔ کہتے ابو جہل نے ان کے چہرے پہ ایک تماچا مارا، جس کی وجہ سے حضرت اسما ابھی 9 عمر بچی ہے، اور ابو جہل بہت قداور تھا، بہت طاقت والا تھا۔ کہتے جب تھپڑ رسید کیا تو حضرت اسما نیچے گرتی ہے، اور پتھر ماتھے پہ لگتا ہے، چہرے پہ لگتا ہے، اور کان پھٹ جاتا ہے، بالین گر جاتی ہے، اور حضرت اسما کا چہرہ اس تھپڑ کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ پھر اسی طرح گھر میں جا کر اپنی تیاری میں لگ جاتی ہے، کیوں تیسرے دن جب غار سے آگے سفر ہونا تھا، ان سب نے جمع ہونا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن ابو بکر سارا دن مکے میں رہتے، لوگوں کے احوال سنتے، جب لوگ سو جاتے سناٹا چھا جاتا، یہ غار میں پہنچتے، جا کر سارے دن کی خبریں بتلاتے، اور صبح ہونے سے پہلے غار سے نکلتے مکے میں آ جاتے۔ مکے والے سمجھتے بھی یہیں رہتا ہے، یہیں رہتے، سارے دن کے حالات سناتے۔ اور عامر بن فہیرہ سارا دن اپنی بکریاں چراتا، شام ہو جاتی، اندھیرا ہو جاتا، غار کے پاس پہنچتا، بکریوں کا دودھ نکالتا اور پیش کر دیتا۔ یہ ساری خدمت کر رہے ہیں، اور حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ چوٹ لگی۔ یہ تیسرے دن سارے پھر وہاں جمع ہوتے ہیں غار ثور پر۔ حضرت اسما 2 کھانوں کے برتن لے کر وہاں پہنچتی ہیں، کھانے تیار کرتی ہیں، وہاں پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے یہ آگے والا حصہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان واقعات سے، جیسے صحابہ کی محبت
محبت تھی ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے۔ یہ محبت سکھاتا ہے اور یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ دین مشکلات کا نام ہے، دین پر جو ڈٹ جائے گا اسی کے لیے کامیابی ہے، جو دین پر لگا رہے گا اسی کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے جمعے سے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔